روایات کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اعتدال پسندی پر مبنی راہ اختیار کی ہے اور انتہا پسندانہ خیالات کے حامل افراد کو مشاورت اور رہنمائی مہیا کی گئی ہے۔ بھارت کے صوبے مغربی بنگال میں ماؤ تحریک کے حامی گروپ پیپلز کمیٹی نے غیر معینہ مدت تک ہڑتال کر دی ہے، جس کے باعث مشرقی بھارت میں ریلوے سروس شدید متاثر ہوئی ہے اور مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی ایکسپریس ٹرینیں مختلف ریلوے اسٹیشنوں پر رکی ہوئی ہیں۔ پیپلز کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ ریاست مغربی بنگال سے فوج کا انخلا کیا جائے۔ وزیر مملکت دفاعی پیداوار سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں اور حکومت 5 سالہ آئینی مدت پوری کرے گی۔ فتح جنگ میں معذور افراد کو ویل چیئرز تقسیم کرنے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت دشمن عناصر جمہوریت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، لیکن ان کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ وزیر مملکت نے بیت المال پاکستان کی جانب سے علاقے کے معذور افراد کو 200 ویل چیئرز تقسیم کی۔ ناظرین، ہیپاٹائٹس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اگر بات کی جائے سرگودا کی تو سرگودا میں ہر تیسرا فرد اس بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے آصف حنیف کی ایک خصوصی رپورٹ۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 60 لاکھ سے 1 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس کے مریض ہو سکتے ہیں۔ کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد ہیپاٹائٹس قابل علاج مرض ثابت ہو چکا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے اور عام لوگوں کا خیال ایسے ہی ہے کہ شاید اس کا علاج ممکن نہیں، حالانکہ اگر بر وقت تشخیص کر لی جائے تو اس کا علاج بالکل ممکن ہے۔ ہیپاٹائٹس غیر تصدیق شدہ خون لگوانے سے، استعمال شدہ سرنج کے استعمال سے، ڈائلسس کروانے سے، بغیر صاف اوزاروں سے کان یا ناک چھدوانے سے، سڑکوں کے کنارے بیٹھے دانتوں کے ڈاکٹر سے دانت نکلوانے یا صاف کروانے سے، یا استعمال شدہ بلیڈ یا ایسی اشیاء جن پر مریض کے خون کے دھبے لگے ہوں کے استعمال سے پھیلتا ہے۔ موجودہ حکومت کے لیے انسانی صحت اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کے ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تحت ہزاروں مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ آصف حنیف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سرگودا۔ فیصل آباد میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ کے نتیجے میں 3 خواتین سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جڑاوالا روڈ پر واقع گاؤں پھلائی میں ایک گھر پر ایک شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں گھر میں موجود علی احمد پپو اور سروری بی بی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 خواتین اسپتال لے جاتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں۔ پولیس واقعے کی تفتیش کر رہی ہے۔ چیچا وطنی بھورے والا روڈ پر ٹریفک حادثے میں 2 خواتین سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق خاندان کے 4 افراد موٹر سائیکل پر شہر سے گاؤں جا رہے تھے کہ ٹرک نے انہیں کچل دیا۔ ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میکسیکو میں سائنسدانوں نے گندم اور مکئی کے 500 سال پرانے بیجوں کی ایسی اقسام کے بارے میں معلوم کیا ہے جو موجودہ موسم کی گرمی اور خشک سالی کا مقابلہ کر سکیں گی۔ سائنسدان میکسیکو سٹی سے باہر فارمنگ ملز پر ان بیجوں پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ ان بیجوں پر نئے اور زیادہ کارآمد گندم اور مکئی کے بیجوں کی پیداوار کے لیے مختلف تجربے کیے جا رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ بیج مستقبل میں موسمی تغیرات کا مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے اور انہیں دنیا کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے مطابق بنایا گیا ہے۔ میکسیکو کی مختلف کھانوں میں مکئی کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے۔ کولمبیا میں بل فائٹنگ کے دوران 3 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہو گئے ہیں۔ سامبا لاراجا میں ہونے والی اس بل فائٹ کے دوران ایک شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ 2 افراد اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ کھیلوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر شاہد ملک نے کہا ہے کہ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے کھلاڑیوں کی رہائش اور دیگر سہولیات کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے، تاہم پاکستانی دستہ اپنے شیڈول کے مطابق نئی دلی پہنچے گا۔ نہیں، پلیئرز کے ارائیول پہ تو فرق نہیں پڑنا چاہیے، بٹ پلیئرز جب یہاں پہ آ جائیں
تو ان کو فیسلٹیز، ان کو جو کمفرٹ اور جو سیکورٹی وغیرہ ہے وہ پرووائڈ کرنی چاہیے۔ شاہد ملک نے نئی دلی میں انتظامات کا جائزہ لیا اور منتظمین سے ملاقات کی۔ گیمز کی انتظامیہ نے انہیں یقین دلایا کہ پاکستانی ایتھلیٹس کو سیکیورٹی اور رہائش کی مناسب اور بہترین سہولتیں دی جائیں گی۔ کامن ویلتھ گیمز میں آج انگلینڈ کے ٹینس اسٹار بلوم فیلڈ نے بھی ناقص انتظامات کی وجہ سے ان گیمز میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈینگی وائرس کے خوف سے کئی ملکوں کے کھلاڑی پہلے ہی دستبرداری کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن نئی دلی میں آنے والے غیر ملکی کھلاڑیوں پر اب سانپوں کا خوف بیٹھ گیا ہے۔ گیمز کے لیے بنائے گئے ٹینس کورٹ میں کوبرا سانپ نکل آیا، جس سے کھلاڑی خوف زدہ ہو گئے۔ اتوار کے روز جنوبی افریقہ کے ایک کھلاڑی کے کمرے میں سانپ نکل آیا تھا۔ جنوبی افریقہ کے ہائی کمشنر نے بیان دیا تھا کہ اگر کمروں میں اسی طرح سانپ نکلتے رہے تو ہم اپنے کھلاڑیوں کو گیمز ولیج میں ٹھہرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ ناقص انتظامات اور گیمز ولیج میں گندگی کی وجہ سے غیر ملکی کھلاڑیوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ ادھر آسٹریلیا نے بھی بھارت میں کرکٹ سیریز کے دوران کیے گئے ناقص انتظامات کے باعث تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان 9 اکتوبر سے بنگلور میں ہونے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے لیے کیے گئے سیکیورٹی کے انتظامات سے مطمئن نہیں ہیں۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 2 ٹیسٹ اور 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کھیلی جانی ہے۔ کامن ویلتھ گیمز کے لیے 16 رکنی قومی ہاکی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ذیشان اشرف ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ باقی کھلاڑیوں میں محمد عمران، محمد عرفان، وسیم احمد، محمد راشد، فرید احمد، شفقت رسول، ریحان بٹ، شکیل عباسی، حسیم خان، وقاص شریف، محمد رضوان، عمر بھٹا، عمران شاہ، محمد توثیق اور کاشف جاوید شامل ہیں۔ گیمز میں شرکت کے لیے قومی ہاکی ٹیم کل بھارت روانہ ہوگی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اعجاز بٹ آج لندن روانہ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ان کے دورے کا مقصد اسپاٹ فکسنگ کے